پچھلے ایک سال میں جس رفتار سے آپ کے بجلی اور گیس کے بلوں کے اور نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یا آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ ایک دو مہینے پہلے گیس کے نرخوں میں 1100% اضافہ کیا گیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں پر بڑھانے 3.5 روپے کی اجازت اور دے دی ہے فی کلو واٹ آور، اور گیس کی بھی IMF کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور بڑھائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک مناسب پالیسی فریم ورک کے تحت کام کرنا چاہیے۔ یہ جو آئٹمز ہیں اس میں ایک طرف تو الیکشن کے دوران ہماری پارٹیاں کہتی رہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، کہ 300 کلو واٹ آور تک ہم فری کر دیں گے، اور آپ کی مسلم لیگ نے بھی کہا کہ ہم کافی حد تک کاسٹ کم کریں گے۔ دیکھیے اس کو کرنے کا طریقہ کم کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ریونیوز میں اضافہ کریں، اور میں کہتے کہتے تھک گیا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا ریونیو کا لیول ہے، پیمانہ ہے، وہ بے انتہا کم ہے۔ ہندوستان کا جو ہے ٹیکس ریونیو 16 سے 17% ہے ان کے GDP کا، ہمارے یہاں کھینچ کھانچ کے 10% مشکل سے پہنچتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے 6-7% کا، یعنی کہ تقریباً 6 سے 7 ہزار ارب، یہ وہ ہے جو آپ نے ہمارے ملک کے شرفا ایلیٹ کو بے شمار مراد، کنسیشنز، آپ نے ریبیٹ، ریلیکسیشن، ریلیف، ہر طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں ٹیکس نظام میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ ختم کرنا ہے۔ پاکستان میں غربت کا جو پیمانہ ہے وہ تاریخ کا سب سے اونچے لیول پر جا چکا ہے۔ ہمارے ملک میں 45% غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں۔ 3-4 سال پہلے کووڈ سے پہلے یہ 37% کے لگ بھگ تھا۔ آج یہ بڑھ کر ہمارے ملک کے 24 کروڑ میں سے 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں تھا، اتنا بڑا لیول غربت کا۔ دوسری طرف بے روزگاری میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے درآمدات وغیرہ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہمارے جو صنعتی پیداوار اور ایکسپورٹس متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ فلڈز کے بعد بھی بہت نقصانات ہوئے۔ اس وقت آپ کا جو بے روزگاری کا لیول ہے وہ بھی تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے، 10.5%۔ اب آپ سوچئے ان حالات میں کس کے پاس، پچھلے 3 سال میں جو بھی شخص کام کر رہا ہے، نوکری ہے، مگر اس کی تنخواہ افراط زر کو دیکھنے کے بعد 22 سے 25% گر چکی ہے۔ اس شخص کی جو کام کر رہا ہے، وہ بے روزگار تو خیر اس کے پاس آئی نہیں انکم۔ تو بات یہ ہے کہ کب تک یہ نظام چلے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کرنا مشکل ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ہمارے ملک میں جتنا پیسہ پراپرٹی میں لگ رہا ہے اور لگتا رہا ہے، بوم ہے پراپرٹیز میں، بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ہم پراپرٹیز پہ ٹیکس کتنا لیتے ہیں، کتنا لینا چاہیے؟ ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس ہے پورے ملک سے مشکل سے 20 ارب آپ اٹھاتے ہیں۔